جتنا حسنین کے دیوانے نیتا دیتے ہیں، جتنا حسنین کے دیوانے نیتا دیتے ہیں، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز پروگرام جو بڑی تیزی کے ساتھ کامیابیوں کی منصبوں سے کنار ہوتا ہوا ہما دما ہے، آئیے بارگاہ رسالت ماہ میں ایک بار درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات رات کے 3 بج چکے ہیں، یہ تقریر کا وقت بھی ہے اور وقت نہیں بھی۔ جب جذبہ بیدار ہو، عوام کی توجہ ہو تو 1:30 3 بجے تک پروگرام چلتا رہتا ہے، اور جب جذبات سرد پڑ جائے، سننے سنانے کا ماحول نہ کے برابر ہو جائے تو سماعتوں کی دہلیز پر زیادہ دیر تک بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ حضرات بس تھوڑی دیر کے لیے یوں چلایا کہ دعوت کھائے ہیں، کھانا ملا ہے، نمک حلال ہونا چاہیے، نمک حرام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کوفہ میں جو لوگ تھے امام حسین کے مخالف، وہ سب نمک حرام تھے، اور نمک حرام تاریخ اسلام میں یاد نہیں رکھا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے، اور جو حلال خور ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، وہ صبح قیامت تک زندہ رہتے ہیں الحمدللہ۔ حضرات ماں بعد کربلا آپ نے کما حقہ ادیب شہید ادیب اہل سنت محب گرامی حضرت علامہ مولانا محمد مستقیم صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کر لیا۔ مجھے سماعت کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، صرف اتنے دیر کے لیے میں آ گیا ہوں کہ سرکار امام پاک کے ذاکرین کی فہرست میں ناچیز کا نام آ جائے۔ حضرات آپ مجھے قبول کریں یا قبول کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر میرے سرکاروں نے قبول کر لیا، کربلا کے تاجداروں نے قبول کر لیا، تو میں سمجھوں گا میری حاضر رسول ہو گئی، سبحان اللہ۔ حضرات ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی مضبوط ارادہ، کوئی مضبوط دل لے کے نہیں بیٹھے ہیں، ایک شکستہ دل ہے، مگر اس شکستہ دل کو جوڑنے کا کام آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ شکستہ دلوں پہ مرہم رکھنے کا مزاج نہیں رکھتے ہو۔ حضرات ایک شکستہ دل ہے جو دنیا سے فریاد نہیں کرتا، ایک شکستہ دل ہے جو دنیا داروں سے فریاد نہیں کرتا ہے، اگر اپنی عرضی لگاتا ہے تو کربلا کے تاجدار سے لگاتا ہے، سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے اگلی سے یا حسین لکھو دل پہ اور کہو، دل مضبوط کر کے بیٹھا، سبحان اللہ۔ آپ کے نام و کرام کی کوئی مطلب ہے ضرورت نہیں کہ آپ انعام دو گے تب میں جو ہے تحریر کروں گا، اپنی بات پہنچاؤں گا۔ آج انعام آپ سے نہیں لینا ہے، آج کربلا کے شہنشاہ سے لینا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات ان کے چشمے کرم کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ لاکھ بابو کروڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ سے تو یار عرضی لگاتے لگاتے آدمی پاگل ہو جائے، مگر کربلا والوں کے ہاں جو عرضی لگتی ہے وہ عرضی ٹھکرائی نہیں جاتی ہے، بلکہ کربلا کے تاجدار اسے نوازتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرات چاہے کوئی ساحل سمندر سے پکارے، عبداللہ یمنی جیسا دیوانہ اگر غرقاب ہو رہا ہو، کشتی طوفانوں سے ٹکرا رہی ہو، حضرات اس نے دنیا دار کو نہیں پکارا تھا، کربلا کے تاجدار کو آواز دیا تھا، یا حسین ہو الوداع، غرقاب ہو رہی ہے کشتی، مجھاروں سے ٹکرا رہی ہے، ایسے میں خدا بن کر ہماری مدد کیجئے، کوئی اور نہیں مدد کرے گا۔ مجھے توقع ہے کہ کربلا کا امیر میری مدد کرے گا، سبحان اللہ۔ حضرات تاجدار کربلا الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچے اور آپ نے سہارا دے دیا، سبحان اللہ۔ اور وہ ڈوبنے والی کشتی
جو زندگی سے اور مال سے مایوس ہو چکا تھا تاجر، حضرات کشتی کنارے جو لگی کس کے بدولت لگی؟ ابن رسول اللہ کے بدولت لگی، حضرات کربلا کے تاجدار کے بدولت لگی تھی، حضرات کربلا کے تاجدار۔ یہاں قرآن آدمی مسجدوں میں نہیں پڑھ پاتا ہے، مقبروں میں نہیں پڑھ پاتا، اور امام پاک نے جو قرآن پڑھا تھا وہ نیزے کے نوک پہ پڑھا، تلواروں کی دھاروں پہ قرآن پڑھا۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ آج امام پاک کے نام پر جو چراغ جل رہا ہے وہ صرف آج تک نہیں جلے گا بلکہ صبح قیامت تک جلتا رہے گا۔ حضرات شاعر کہتا ہے کرے جو نوکے سینا پہ تلاوت قرآن، کرے جو نوکے سینا پہ تلاوت قرآن، ہوا کی دوش پہ اس کے چراغ جلتے ہیں، سبحان اللہ، ہوا کی دوش پہ اس کے چراغ جلتے ہیں، اور اندھیرے خوف زدہ اس لیے تو رہتے ہیں، اندھیرے خوف زدہ، تاریکی جو ہے ہم سے ڈرتی ہے، کیوں ڈر رہے وجہ بتانا شاید، اندھیرے خوف زدہ، ارے اس لیے تو رہتے ہیں، ہمارے دل میں 72 چراغ جلتے ہیں، ہمارے دل میں 72 چراغ جلتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور صبح قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ حضرات ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا بہتی نہیں، حضرات ظلم آخر مٹنا تھا، ختم ہونا تھا، جال حق و زحق الباطل حق آیا اور باطل مٹ گیا، حضرات یزید کا نام و نشان مٹ گیا، اور امام پاک کل بھی زندہ تھے، سبحان اللہ، آج بھی زندہ ہیں۔ حضرات صحابہ کے بارے میں لام تان سے بچیے، میرے آقا کے سارے صحابہ عادل ہیں، وہ صحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ اچھے ہیں اور بھلے ہیں۔ اگر آپ نے یزید کا کردار دیکھ کر کے امیر معاویہ پر تان کر دیا، برا بھلا کہہ دیا، تو آپ کے سارے اعمال بیکار اکارت ہو گئے، ایمان سے آپ باہر ہو جاؤ گے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے جو معاملات ہیں وہ اجتہادی خطا ہیں، اور دونوں کے دلوں میں بے پناہ ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، سبحان اللہ۔ حضرات حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کو دیکھو، حضرت امیر معاویہ جب بادشاہ وقت ہے، آپ نے فرمایا من انشاء شیرن فی مدح علی کما یلیق بی آتیتہ بکل حرف الف دیناری۔ اے لوگو جو علی کے شان میں کوئی ایسا شعر کہہ دے جو علی کے لائق ہو، کوئی ایسا شاعر ہے جو علی کے شان میں شعر کہہ دے جو علی کے مرتبے کے لائق ہو، آتیتہ بکل حرف الف دیناری، میں ہر شعر کے بدلے میں 1000 دینار دوں گا۔ ایک شعر کے بدلے میں کتنا دوں گا؟ 1000 دینار دوں گا۔ ایک دینار 4.5 مسکال کا ہوتا ہے، اب آپ بتا 4 عاشق کا ہوتا ہے۔ ہنستے مولا کائنات کے شان میں آپ نے فرمایا جو ان کے شان میں شعر کہہ دے گا میں اسے ہر شعر کے بدلے میں اتنا دوں گا۔ اب اگر آپ کو محبت نہ ہوتی علی سے تو علی کی تعریف نہیں سنتے بلکہ توہین سنتے، اور جب شاعر کلام پڑھتا تھا تو حضرت علی حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں علی افضل من، اے شاعر جو تم نے شعر کہا ہے مولا کائنات کے شان میں، علی اس سے بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، علی اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے بھی افضل ہے۔ تو حضرات آپ لام تان سے بچیے۔ آپ کے عقیدے کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یزید کو حاکم کے لیے نامزد فرمایا تھا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ حضرات جتنی بھی کتابیں آپ اٹھو گے اس میں صاف لیکن ملے گا، مگر اس وقت جب تک آپ باحیات تھے اس کا کردار صاف اور ستھرا تھا، بچپنے سے وہ آوارہ نہیں تھا، بچپنے سے شرابی کبابی نہیں تھا۔ جب مطلق العنان اس وقت ہوا ہے جب حکومت اس کے ہاتھ میں آئی۔ بھئی اکثر آپ دیکھو گے دنیا داروں کو، بچوں کو دیکھو گے ہمارے اور آپ کے گھروں کے، جب تک ان کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ راستے پر رہتے ہیں، اور جب پوری پراپرٹی کے وہ مالک بن جاتے ہیں تو مزاج بگڑ جاتا ہے، آوارہ ہو جاتے ہیں، اوباش ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرات امیر معاویہ کی صاف دلی دیکھو، آپ نے فرمایا تھا وقت انتقال، جب اس نے کہا ابا حضور بتائیے آپ کے انتقال کے بعد کون خلیفہ بنے گا، تو آپ نے فرمایا خلیفہ تو تو ہی بنے گا، خلیفہ تو تو ہی بنے گا، مگر یاد رکھنا پہلے خود مت کھانا، پہلے حسین پاک کو کھلانا، اہل بیت نبوت کو کھانا دینا، فوجوں کی تنخواہ بعد
بیت المال سے وظیفہ امام حسین کے گھر پہنچانا، سبحان اللہ۔ اور اگر تو نے میرے وصیت کے خلاف کیا تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تیری حکومت کو پورا نہ کرے، تیرے حکومت کو پورا نہ کرے، وہ دن دیکھنے نہ تو پائے کہ خوب لمبی چوڑی حکومت تیری ہو جائے۔ یہ بدعا فرمایا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہوا یہی کہ جب اس کا کیریئر خراب ہوا، جب یزید کا مزاج بگڑا، اور مزاج بگڑا دیکھو رحمت للعالمین نے غیب دان نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، بھی یزید پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے رحمت للعالمین نے فرمایا اولو من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ اے لوگوں جو میری سنت کو بدلے گا، اولو من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، جو میری سنت کو تحریف کرے گا، سنت کو پامال کرے گا، وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ جس کا نام کیا ہوگا؟ یزید ہوگا۔ یزید پیدا نہیں ہوا کہ اس سے پہلے اس کی کیریئر کو رحمت للعالمین نے صاف کر دیا کہ یزید وہ ہے جس کا کردار جو ہے میری سنتوں کے خلاف ہوگا۔ اب آپ بتاؤ جو سنتوں کے خلاف ہو، امیر آقا حسین نے یہی تو کہا، ارے پہلے تو سنتوں پر عامل ہو جا، میں تیری بیعت کے لیے تیار ہوں، اور جو رسول اللہ کی سنتوں کا امین نہیں، میں اس کے دستے ناحق پر اپنا حق پرست ہاتھ بالکل نہیں دے سکتا۔ حضرات یہ امام کا جو ہے یہ سمجھ لیجئے خدا ترسی دیکھیے اور حق گوئی اور بے باکی دیکھیے کہ آپ نے زندگی کی آخری سانس تک پانی بند کر دیا گیا، مگر پانی بند کرنے کی پرواہ آپ کو نہیں ہے۔ بھیا مہتو، ارے بھیا ہمارے آسامیوں کے سن لیو یار، کیوں پاگل کرتے ہو یار؟ دعوت دیا انہوں نے، کھانا میرے پاس نہیں تھا، 1 گھنٹہ آپ کیا بلاؤ گے یار؟ جب بلانا تھا تب دوسروں کو آپ نے بلایا، اور کیسے کہا کہ گھر کے روئے باہر کھائے سیدھا یہ کلندر جائے، یہ عالم ہے آپ لوگوں کا۔ دعوت دیا تو کھانا ہمارے پاس نہیں تھا، بھائی ہم اس کے اہل ہیں کہ ہم بولیں، تقریر کے ہم اہل مینا جو لکھنؤ میں آپ کا مزار ہے، ان کے پیر مجگمہ شریف جو ہے شاہ سارن کا انتقال راستے میں ہو گیا۔ اب جب راستے میں 2 ہی آدمی ہیں پیر مرید، تو اب کیا کریں؟ بڑے کشمکش میں پڑ گئے شاہ مینا، میں کیا کروں؟ پیر کو جنگل میں چھوڑ کے جاتا ہوں، تو جنگل میں جانے کے بعد درندوں کا خوف، کوئی درندہ کھا لیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ کوئی ادھر سے ادھر لاش ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ عالم حیرت میں ہے کہ اگر میں بستی میں شہر میں جاتا ہوں کفن دفن کے انتظام کے لیے تو لاش کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ اور اگر نہیں جاتا ہوں تو جنازے کو یوں رکھ کے ہم کب تک بیٹھے انتظار کرتے رہیں گے؟ حضرات تو عالم وحشت میں آپ نے سوچا میں کس کو آواز دوں؟ کوئی نہیں، جسے میں آواز دوں وہ میری آواز سن لے۔ حضرات شاہ مینا کھڑے ہو گئے کربلا کی طرف رخ کر کے، اور آپ نے آواز دیا، اے کربلا کے تاج، دار جگر گوش ہے بطول، اے رسول اللہ، میں کسی اور کو آواز نہیں دے رہا ہوں، اگر میں نے دستک دیا ہے تو کربلا کے شہنشاہ کی بارگاہ میں دیا ہے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی بات کرے دل سے۔ حضرات اور استاد زمن مولانا حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں، تمہارا نام مصیبت میں جو لیا ہوگا، تمہارا نام ارے مصیبت میں جو لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ حضرات جب پکارا شاہ مینا نے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، آنے والی جو ہے جماعت جو ہے گھوڑ سواروں کی ہے الحمدللہ۔ جب قریب میں پہنچے نقاب پوش کھڑے ہیں، حضرات حکم کا کار عرض کرتے ہیں، اے شاہ مینا بتاؤ کیا کام ہے؟ شاہ مینا نے کہا میرے پیر کا انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین کیسے ہو؟ کون کفن لائے؟ کون ان کو غسل کے لیے پانی لائے؟ کون جو ہے قبرستان کھودے؟ یہ سارا معاملہ میرے سامنے درپیش ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ پانی لے کے پلاؤ، جاؤ جو ہے قبر کھودا جائے، جاؤ جو ہے قیدی کے لیے جو ہے کفن لایا جائے، سارا انتظام جو ہے ہو گیا۔ اس کے بعد میں جو ہے مصلی امامت پر نقاب پوش کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا صفحہ باندھ لیجئے اور جو ہے شاہ سارن رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہو جائے، تمہارے پیر جو ہے مینا شاہ تمہارے پیر کا جنازہ ہو جائے، اجازت چاہیے کہ میں جنازہ ان کا پڑھ دوں۔ حضرات اس کے بعد میں شاہ مینا نے فرمایا کہ جو ہے مسئلہ بھی حل نہیں ہو پا رہا ہے، پیچیدہ بنا ہوا ہے، یہ راز سربستہ بن
بن کے رہ جائے گا۔ ایک جو ہے نماز جنازہ پڑھانے والے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا، کل جب میرے پیر کی تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ ادھوری ہو جائے گی۔ کس نے جنازہ پڑھایا تھا یہ پہچان اور شناخت مشکل ہو جائے گا، تو کم از کم چہرے سے نقاب اٹھائیے، میں دیکھوں کہ آپ کون ہو اور جنازہ پڑھانے والے کا نام و نشان کیا ہے۔ حضرات آپ نے جو ہے چہرے سے نقاب اٹھایا، نقاب اٹھانے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے شاہ مینا، میں حسین ابن علی ہوں، میں کربلا کا تاجدار ہوں، میں جو ہے علی کا لال ہوں۔ سبحان اللہ، تم نے کس کو پکارا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے کربلا کے تاجدار کو پکارا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو یہاں کوئی غیر نہیں ہے، یہ جو ہے میر کارواں ابن رسول اللہ تمہارے سامنے حاضر ہے، جگر گوشے بطول حاضر ہے، میرے ساتھ جو ہے یہ شہداء کی جو ہے جماعت ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد میں آپ نے نماز جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد سجود خاک کیا گیا، اور حضرات اس کے بعد میں انہوں نے اپنی راہ لی اور شاہ مینا نے اپنی راہ لی۔ یہ ہے حسین ابن علی، جن زندوں کے محفل میں بیٹھو گے تو خدا کی قسم زندہ دل رہو گے، اور مردہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے، یزید جیسے فاسق و فاجر کی جماعت میں بیٹھو گے تو فسق و فجور پیدا ہوگا، تمہارے اندر شقاوت پیدا ہوگی، اور حسین کی محفل میں بیٹھو گے تو اہل اللہ بن کر کے اٹھو گے۔ الحمدللہ یہ امام پاک الحمدللہ کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، جو حضرات یہ پروگرام چل رہا ہے، انہوں نے ہمارے جو ہے چین کے اخلاق بابو نے یہ مہلت دے دیا مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے بولنے کا موقع مل جائے گا، اس لیے میں دیر سے آیا، بھی سو گیا تھا نماز عشاء پڑھنے کے بعد گھر گیا۔ تو ایاز کی والدہ نے کہا کہ پروگرام میں نہیں جانا ہے، ہم نے کہا جانا تو ہے مگر ہم کب لگیں گے ہمیں خوب پتا ہے، اور لگ گئے تو لگ گئے، اور نہیں لگے تو سمجھ لیجیے ایسا بھی ممکن ہے کہ نہ لگنے پاؤں، مگر یہ سمجھ لیجیے زبردستی ہم لوگ بیٹھے۔ بھائی حافظ اسلم صاحب انہوں نے بھی سمجھ لیجیے آپ کو بات کر کے رکھا زنجیروں میں جکڑ کے، اور یہی حال میرا بھی ہے کہ ہم نے بھی آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہے، مگر کسی دنیا دار کے لیے نہیں، اپنی مفاد کے لیے نہیں، آپ کی عاقبت کے لیے بیٹھایا ہے۔ خدا کی قسم حسین پاک کی محفل میں بیٹھے ہو حضرات، وہ حسین پاک جن کا یہ درجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے درمیان میں حضرت حسین پہنچ گئے، امام حسین ارشاد فرماتے ہیں انزل عن منبر ابی، اے عمر میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ، اے عمر میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ، فاروق اعظم وذهب عن منبر ابی، جاؤ اپنے باپ کے جو ہے منبر پہ بیٹھو، تمہارے باپ کا منبر، یہ میرے باپ کا منبر ہے، میرے نانا کا منبر ہے۔ حضرت فاروق اعظم جیسا خلیفہ قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، بات نہیں نکلتی تھی کسی کے، مگر کون بات کر رہا ہے؟ جگر گوشے بطول جن کے غلاموں کے غلام عمر ابن خطاب ہیں۔ حضرات آپ نے فرمایا لم یکن لابی منبر، اے تاجدار اے جگر گوشے بطول، یہ فاروق کے پاس کوئی منبر نہیں، لم یکن لابی منبر، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے، جو منبر ملا ہے منبر و محراب، یہ صدقہ ہے آل پیغمبر کا۔ سبحان اللہ، جو عمر کھڑا ہو کر کے خطبہ دے رہا ہے، حضرت عمر نے اتر کر کے سینے سے محراب منبر سے اترے اور سینے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد کہا اے رسول اللہ آپ کا وجود جو ہے سر آنکھوں پر ہے الحمدللہ، کبھی کبھار میرے دولت غریب خانے پر بھی آیا کیجیے۔ ایک دن حسین پاک پہنچ گئے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت فاروق اعظم گفتگو کر رہے تھے، اور اس گفتگو میں جب آپ پہنچے تو دیکھا عمر حضرت عبداللہ بن عمر دروازے پر کھڑے ہیں، یہ پاسبان کی حیثیت سے، تو کہا تمہارے باپ کہاں ہیں؟ عبداللہ تمہارے باپ کہاں ہے؟ کہا اندر امیر معاویہ سے کچھ بات کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بات کر رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں عبداللہ بن عمر نے فوراً اشارہ کر دیا کہ ابا حضور حسین ابن علی آئے ہیں، جگر گوشے پیغمبر آپ سے ملنے آئے ہیں۔ فوراً عمر ابن خطاب نے یہ نہیں دیکھا، میں گورنر سے بات کر رہا ہوں، امیر معاویہ اس وقت گورنر تھے ملک شام کے، اور امیر معاویہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے ہی سے گورنر بن کے چلے آئے، 20 سال تک گورنر رہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا یا معاویہ تو اذا ملکتا فحسن بہ الناس، اے امیر معاویہ جب بادشاہ بن جانا تو رعایا کے ساتھ اتنے سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، ابھی امیر معاویہ کا دور سرکار 11 ہجری میں انتقال کیے، اور امیر معاویہ سن 40 ہجری کے بعد میں
آپ کی دور حکومت آ رہی ہے، 20 سال تک آپ گورنر رہے ملک شام کے، 20 سال تک ابو بکر صدیق نے نہیں ہٹا، آپ کے دور میں تقرری ہوئی، پہلے ان کے بھائی یزید ابن معاویہ گورنر تھے اور ان کے ساتھ یہ چلے گئے، جب ان کا انتقال ہوا تو اسی عہدے پر یہ قائم ہو گئے امیر معاویہ، اور امیر معاویہ پہلے ملک شام ہی کے تھے، پھر جب عثمان غنی کا دور آیا، عثمان غنی نے پورے ملک شام کا گورنر بنا دیا، اور جب امام حسن مصطفیٰ نے خلافت دے دیا امیر معاویہ کو تو صرف امیر معاویہ اب گورنر نہیں رہے، بادشاہ اسلام لگ گئے حضرات۔ تو حضرت فاروق اعظم نکلے اور نکلنے کے بعد کہا ابن رسول اللہ آپ آئے تو کیسے چاہ، جہاں ہم نے دیکھا کہ آپ امیر معاویہ سے بات کر رہے تھے تو میں نے سوچا مزاحمت نہ کروں، بیچ میں دخل اندازی نہ کروں، وہ واپس جا رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا سرکار آپ واپس مت جاؤ، اے ابن رسول اللہ یہ جو سر میں بال جمے ہیں، یہ جو ہریالی ہے خدا کی قسم آپ کے دم قدم سے ہے، آپ ناراض ہو جاؤ گے تو خدا ہی ناراض ہو جائے گی، آپ کے ہی صدقے میں جو ہے مجھے جو ہے وجود ملا ہے الحمدللہ۔ تو سرکار امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جن کا احترام کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے حضرات، اس حسین ابن علی کی محبت آپ کے سینے میں ہونی چاہیے، اگر سینے میں محبت ہے تو بیڑا پار ہونے میں الحمدللہ دیر نہیں لگے گا۔ سرکار آپ عبادت لا کر لو، اور اگر نفرت آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے جیسے 24 نمبروں کے ہے، وہابیوں کے ہے، رافضیوں کے ہے، حضرات محبت حسین رافضی کی علامت نہیں ہے، مگر حدوں میں رہ کے محبت کیجئے۔ امام شافعی پر لوگوں نے الزام لگایا کہ امام شافعی بڑی محبت کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں حسین ابن علی کی کہ خدایا باقی بنی فاطمہ کی برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرکنی والقبول منو دست دامان علی رسول، تو اتنی تعریف انہوں نے کر ڈالا ابن رسول اللہ کی اور اہل بیت نبوت کی، تو آپ رافضی ہیں۔ کیا لگا دیا الزام؟ رافضی ہونے کا لگا دیا الزام، مگر آپ ارشاد فرماتے ہیں لوکانا حبو علی محمدین رفضان فلیسدی سقلان رافضی، اے لوگوں اگر اہل بیت کی محبت رافضی ہونے کی علامت ہے تو دونوں جہان والے سن لے، آسمان زمین والے سن لے، میں محبت حسین میں یقیناً رافضی ہوں، یہ محبت حسین میرے سینے سے نہیں نکل سکتا ہے۔ حسین کے محبت کو اگر رافضی ہونا بتا رہے ہو تو یہ رافضیت برقرار ہے، مگر حسین کی محبت سینے سے جانے نہ پائے۔ سبحان اللہ حضرات، اگر محبت سے جاؤ گے تو اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے گا۔ دیکھو آخری وقت کا جو ہے زندگی بھر عبادت کرو، اگر آخری وقت میں ایمان نہیں آپ کے ساتھ گیا تو آپ چلے جاؤ گے، اس میں آپ کا جو ہے چالان کٹ جائے گا، اور اگر یہ چیز کیا نام ہے ایمان کے ساتھ اگر گئے تو سرکار فرماتے ہیں مغفور اللہ، اللہ پہلے اس کی بخشش کر دے گا، مرنے سے پہلے بخشش، تائب اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دے گا، اور جو نفرت لے کے جائے گا مادا فی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت کی نفرت میں مرے گا، حسین کے برخلاف رہے گا، تو وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ارے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، کہ جنت کی خوشبو سے کھانا نہ پا دے، ارے بھیا کھانا میں سونگلین بہت ہوئی گئے حضرات، تو کھانے کا ذائقہ کھانا تو بعد کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں پائے گا، تو اللہ توفیق دے، آپ اللہ توفیق دے کہ آپ حسین اعظم کی محبت میں، اور نبی اور آل نبی کی محبت آپ کے اور ہمارے سینوں میں رہے، یہی محبت جو ہے عام اور تام کریں، عام اور تام کریں، پروردگار عالم حسین اعظم کی محبت کو ہمارے سینوں میں سلامت رکھے۔ یزید دنیا میں لاکھ آئے، یزید دنیا میں لاکھ آئے اور شمر بن کر کے ظلم ڈھائے، چراغ توحید پھر بھی اجمل، ارے جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن مگر کسی سے گلا نہیں ہے، پکارے عباس ہے سکینہ میں پانی لاؤں گا اس کو پینا، ارے کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام